الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما وقال عليه الصلاة والسلام إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه محترم و مکرم حاضرین و سامعین، سرور دو عالم حضور سید الاولین والآخرین امام الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ آپ کی سیرت طیبہ ایک سمندر ہے، جیسے اللہ کی قدرت کا اور اس کی ربوبیت کا کوئی کنارہ نہیں ہے، ایسے ہی حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا بھی کوئی کنارہ نہیں ہے۔ ایک طرف اللہ رب العزت نے یہ فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، رب ہے۔ اور دوسری جانب فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اے میرے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو اللہ کی ربوبیت لا انتہا، لا محدود، تو اس معنی میں حضور کی جو رحمت ہے وہ بھی تمام جہانوں کے لیے۔ تو اس لیے حضور کی سیرت طیبہ کا بیان کر دینا یا اس کو سمیٹ لینا اپنی گفتگو میں، یہ تو ناممکن ہے۔ اسی لیے فارسی زبان کے بہت بڑے شاعر گزرے ہیں، حضرت شیخ سعدی علیہ الرحمہ، بہت بڑے اللہ والے بھی تھے، عالم بھی تھے، صوفی بھی تھے، شاعر بھی تھے۔
تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں ایک رباعی کہی ہے. رباعی کہتے ہیں 4 شعروں کو، 2 مصرے ہوتے ہیں اس کے اندر، جس میں فرمایا یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر قد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. اے جمال کے مالک، اے پیکر جمال، اور اے انسانیت کے سردار سید البشر، آپ کے روشن چہرے کی تابانیوں سے چاند کو نور بخشا گیا ہے. گویا کہ چاند جو روشنی بکھیر رہا ہے وہ آپ کے چہرہ انور کی روشنی ہے. اسی لیے ہمارے ایک بڑے عالم دین گزرے ہندوستان میں، حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. حضرت کا ایک شعر ہے جس میں اسی بات کو انہوں نے کھولا ہے. فرمایا سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا. اللہ رب العزت نے اپنی مشیت کے نور سے، اپنی ذات سے نہیں، اللہ کی ذات سے نہ کچھ نکل سکتا ہے، نہ جا سکتا ہے، نہ آ سکتا ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہ کی ذات وراء الورا ہے، سوچ سے بہت بلند. تو اللہ نے اپنی مشیت کو استعمال فرمایا، اپنی قدرت کو، اور اس سے نقش روئے محمد بنایا گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روح مبارکہ ہے، آپ کا نور مبارک ہے، وہ پیدا کیا گیا. پھر اسی نقش سے لے کے تابانیاں بزم کون و مکان کو سجایا گیا. پھر اسی نقش سے روشنی لے کر یہ بزم کون و مکان، یہ زمین، یہ آسمان، یہ عرش سے لے کر نیچے تحت الثری تک کا جتنا جہان ہے، یہ اسی نقش کی تابانیاں ہیں، اسی نقش کی کرنیں ہیں. اس لیے انہوں نے فرمایا من وجهك المنیر لقد نور القمر، آپ کے روشن چہرے سے چاند کو چمکایا گیا. آگے فرمایا لا يمكن الثناء كما كان حقه، کہ حضور کی تعریف جیسا کہ حق ہے ویسا تو ممکن ہی نہیں ہے. کہ انسان چاہے کہ میں حضور کا مقام بیان کر سکوں کہ وہ کیا مقام ہے، ممکن ہی نہیں ہے. اس لیے اللہ ہی جانے جس نے ان کو جو مقام قرب بخشا ہے، کیونکہ کسی کا مقام وہ بیان کر سکتا ہے جو بالکل قریب ہو، یا اس کے برابر کا ہو، یا اس سے اوپر کا ہو. تو حضور کے برابر کا کون ہوگا؟ اس کائنات میں تو کوئی نہیں. لا يمكن الثناء كما كان حقه، جیسا کہ حضور کی تعریف کا حق ہے، اے آمنہ کے لال، ایسی تعریف آپ کی ممکن نہیں ہے. بس اتنا ہم جانتے ہیں. ایک مصرے میں بات پوری کر دی. بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. بات اگر سمیٹی جائے، بالکل مختصر کی جائے، بات 2 نقطوں میں 2 حرفوں میں بات ختم کی جائے، تو وہ یہ ہے کہ خدا کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو وہ مصطفیٰ کا مقام ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی خدا کے بعد، خدا کے بعد ان سے اوپر کوئی نہیں. لیکن خدا خدا ہے، اللہ اللہ ہے. اللہ کی جگہ پر نہیں بٹھا سکتے کسی کو، یہ شرک ہو جاتا ہے.
اسی شرک سے تو بچانے کے لیے حضور نے 13 سال مکہ مکرمہ میں کوشش کی، محنت کی، تکلیفیں اٹھائیں، آزمائشیں اٹھائی ہیں۔ اور شرک کیا ہوتا تھا؟ شرک یہی تو تھا، نوح علیہ السلام کی قوم سے شرک چلا ہے کہ نیک لوگ، بڑے لوگ، مقرب لوگ، اللہ کے جو برگزیدہ ہستیاں ہوتی تھی، ان ہستیوں کو اللہ کے برابر لے جاتے تھے لوگ۔ مشرکین مکہ بھی یہ کہتے تھے کہ جو ہمارے بت ہیں، اصل میں بت تو وہ جو ان کا سامنے پتھر کا ڈھانچہ ہوتا ہے وہ بت نہیں ہوتا، پوجا اسی کی کرتے ہیں، سجدہ بھی اسی کو کرتے ہیں، لیکن ان کا جو پیچھے تصور ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک علامت ہے اس بزرگ کی روح کی یا اس نیک آدمی کی روح کی جو اللہ کا بڑا مقرب ہے، اور وہ اتنا اللہ کے قریب ہوا، اتنا قریب ہوا، اتنا قریب ہوا کہ اللہ نے خدائی اس کو دے دی، خدائی ڈسٹریبیوٹ کر دی، یعنی بچوں کا محکمہ کسی کو دے دیا، روزی روٹی کسی کو دے دی، موت حیات کسی کو دے دی، اور رزق کسی کو دے دیا۔ یہ ان کا خیال یہ تھا۔ وہ کہتے تھے کہ اللہ نے پیدا کی ہے کائنات، خالق کائنات تو وہی ہے، لیکن مالک یہ بنا دیجئے، یہ جو لات ہے، منات ہے، عزا ہے اور اس طرح کے ان کے بت تھے، وہ یہ ان کو مالک بنا دیا۔ اب اللہ تعالیٰ آرام کر رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اگرچہ سپیریئر وہی ہیں، اگر ان کو روکنا چاہیں تو روک سکتے ہیں، لیکن بس اس نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، مجھے بار بار مجھ سے نہ پوچھا کرو کس کو کیا دینا، بس دیتے رہا کرو، کسی کو بچہ دینا دے دیا کرو، کسی کو کچھ دینا ہے۔ تو یہ تو شرک تھا۔ اسی شرک سے تو لڑنے کے لیے، اسی شرک کی تو تردید کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکہ کی زندگی میں محنت کی ہے۔ پتھر کس لیے کھائے ہیں، اوجڑی کس لیے اوپر گرائی ہے، شیب ابی طالب میں جو پتے کھائے گئے ہیں، پھر چمڑا خشک جو ہے وہ اٹھا کر کھایا گیا ہے، بچے بھوک سے بلکتے رہے، کس لیے؟ اسی شرک سے بچانے کے لیے۔ تو اللہ کا، حضور کا مقام بیان کرتے کرتے ایسا نہیں کرنا کہ اس کو اللہ کی جگہ لے جائیں، اور نہ ہی توحید ایسے طریقے سے بیان کی جائے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام ہی ختم ہو جائے، وہ ایک عام انسان لگنا شروع ہو جائیں۔ یہ افراط و تفریط ہوتا ہے۔ یعنی دو انتہائیں ہیں، ایک انتہا یہ ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا، نیک لوگوں کا، نیک ہستیوں کا، برگزیدہ پیغمبروں کا مقام اتنا 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 اٹھایا کہ ان کو خدا پہ جا کے بٹھا دیا۔ عیسائیوں نے ایسا ہی کیا تھا، اس لیے فرمایا کہ لا تطرونی، کہ اے میری امت، میرے بارے میں تم ایسا مبالغہ نہ کرنا، حد سے ایسا تجاوز نہ کرنا جیسا کہ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کر دیا تھا۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہہ دیا کہ اللہ 3 میں سے ایک ہے۔ عیسیٰ، مریم یا خدا یا روح قدس، ان کا ایک اپنا ایک فلسفہ ہے، تثلیث کہتے ہیں اس کو، یعنی 3 خدا۔ فرمایا یہ نہیں کرنا، اللہ احد، اللہ ایک ہے، وہی اس کائنات کا مالک، خالق ہے، وہی اس کائنات کا مالک ہے، وہی رازق ہے، وہی مدبر ہے، وہی سب کچھ کرنے والا ہے، مشکل کشا بھی وہی ہے، حاجت روا بھی وہی ہے، دینے والا بھی وہی ہے، موت دینے والا، زندگی دینے والا، اولاد دینے والا، رزق دینے والا براہ راست وہ ہے، دعائیں قبول کرنے والا وہ ہے۔ امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، فرمایا کون ہے جو ناقص و لاچار اور مجبور کی دعا پہ لبیک کہتا ہے، بھلے وہ جنگل میں ہو، سمندر کی تہ میں ہو، ہوا میں ہو، خلا میں ہو، فضا میں ہو، کس کی اپروچ ہے کہ وہاں اس کے پاس پہنچ کر اس کے ہاتھ کو پکڑ لیتا ہے، ویکشف السوء، اس کی تکلیف کو ہٹا دیتا ہے، اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کائنات کے ذرے ذرے کو براہ راست چلاتا ہے، کسی کا محتاج نہیں ہے وہ۔ تو ایک طرف تو یہ توحید کا تقاضا یہ ہونا، لا الہ الا اللہ، اس میں فرق نہیں آنا چاہیے، ورنہ انسان کا ایمان جو ہے وہ سارا، عبادات ساری ختم ہو جاتی ہیں۔ لئن اشرکت لیحبطن عملک، اللہ اپنے پیغمبروں کو کہہ رہے ہیں وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر یہ میرے پیغمبر اتنے برگزیدہ، اتنے اعلیٰ، اتنے عرفہ، اتنے مقدس، اگر یہ بھی نعوذ باللہ، نعوذ، ایسا ممکن نہیں ہے
بالکل نہیں ہو سکتا، لیکن ایک فرض بات کو سمجھانے کے لیے کہا ہے۔ اگر یہ شرک کرتے تو ان کے اعمال بھی ضائع ہو جاتے۔ تو خدا کی خدائی میں کسی کو شریک نہیں کرنا، اس سے نیچے بہت مقام ہے۔ اور پھر دوسری انتہا کیا ہے؟ دوسری انتہا یہ ہوتی ہے کہ خدا کی خدائی کو اس حد تک اور ایسے بیان کیا جاتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام، نیک ہستیاں، بزرگ، اولیاء اللہ، ان کا مقام بالکل ہی گرا دیا جاتا ہے۔ یہ بھی زیادتی ہے، یہ یہودیوں والا طرز عمل ہے۔ ہمیں سورہ فاتحہ میں جو طرز عمل سکھایا گیا وہ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ میں سیدھا راستہ دے۔ سیدھا راستہ ہوتا ہے جو بیلنسڈ ہوتا ہے، بالکل متوازن ہوتا ہے، نہ ادھر نہ ادھر۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام فرمایا۔ پھر آگے جا کے فرمایا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ سیدھا راستہ کن کا؟ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ صرف تھیوری نہیں، اور پریکٹیکل موجود ہے اس کا۔ انعام یافتہ لوگ یہ ہیں النبیین، تمام کے تمام انبیاء علیہ السلام سب انعام یافتہ ہیں، کامیاب لوگ۔ ان کے راستے پر تم چلے تم بھی کامیاب ہو گئے۔ والصدیقین، صدیقین وہ ہیں جو نبی سے نچلا درجہ ہے لیکن امت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہوتا ہے، صدیق۔ والشہداء، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے راستے میں اپنی جانیں قربان کر دی۔ والصالحین، پھر نیک لوگ، یہ اولیاء اللہ کہہ سکتے ہیں آپ، نیک انسان کہہ سکتے ہیں ان کو۔ تو ان کا راستہ ہے کہ جنہوں نے اللہ کو راضی کیا۔ آگے فرمایا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ ہمیں دو لوگوں کا راستہ نہیں چاہیے۔ اللہ خود ہی سکھا رہے ہیں ہمیں، یعنی گویا کہ ہمیں اس میں پیغام ہے، سوال بھی کا سوال ہے، دعا کی دعا ہے، اور تعلیم کی تعلیم ہے۔ اے اللہ ان لوگوں کا راستہ نہیں چاہیے جن پر آپ کا غضب ہوا، غصہ ہوا، لعنت ہوئی، اور ان کا بھی نہیں چاہیے جو گمراہ ہو گئے۔ یا مفسرین نے فرمایا کہ یہ دو طبقے جو ہیں، ایک گمراہ اور ایک مغضوب علیہم، جن پر اللہ کا غضب ہوا، یہ مختلف تفسیریں کی گئی، جن میں سے ایک تفسیر یہ ہے کہ ان میں سے ایک یہودی ہیں اور ایک عیسائی ہیں۔ یہودی کیا تھے؟ وہ مغضوب علیہم تھے، انہوں نے یہ کیا کہ وہ اتنے جری ہو گئے، اتنے بدتمیز ہو گئے کہ انبیاء علیہ السلام کی توہین پر اتر آئے، گستاخی پر اتر آئے، حتیٰ کہ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ، بغیر کسی وجہ کے۔ نبی کو تو قتل کرنے کی وجہ ہو ہی نہیں سکتی کوئی، ناحق انبیاء علیہ السلام کو قتل کر گزرے، ایسے ملعون ہو گئے۔ اور دوسری جانب عیسائی تھے کہ جنہوں نے انبیاء علیہ السلام، پھر خاص طور سے عیسیٰ علیہ السلام کو اتنا اوپر لے گئے کہ خدا کے ساتھ جا کے بٹھا دیا، یہ گمراہ ہو گئے، دونوں ہی ناکام ہو گئے۔ تو یہ دو انتہائیں ہیں، یعنی ایک طرف توحید اتنی زیادہ انسان اس پہ غلو کر جائے کہ انبیاء علیہ السلام کا مقام نیچے ہو جائے، یہ بھی خطرناک ہے، اس لیے کہ انبیاء اللہ تک پہنچنے کا راستہ انسان سے ہو کے گزرتا ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ چاہے کہ میں اللہ کو براہ راست پالوں، بیچ میں سے انبیاء علیہ السلام کو نکال دوں، تو ممکن نہیں ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اسلام کیا ہے؟ حضور کا لایا وہ راستہ۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تمہیں اللہ سے ملنا ہے تو میرے نقش قدم پر چلنا پڑے گا، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا، بھول جاؤ۔ اگر اللہ نے براہ راست انسان کو اپنے تک پہنچانا ہوتا، بلانا ہوتا، تو بڑی آسان طریقہ تھا کہ کعبہ اللہ کی چھت پر بڑا خوبصورت قسم کا منقش مزین جو ہے وہ قرآن پاک فرشتے لے کے آ جاتے اور پوری دنیا میں اعلان ہو جاتا، یہ آ گئی میری کتاب، اس کو پڑھو، پڑھتے جاؤ، اس پہ عمل کرتے جاؤ اور جنت میں پہنچ جاؤ۔ لیکن ایسا کیا نہیں ہے۔ کتابیں اس نے بھیجی ہیں 4، صحیفے ملا کر بنتے ہیں 100 کے قریب، لیکن نبی کتنے ہیں؟ 1,24,000 کم و بیش۔ باقی کے نبیوں پر تو کتاب نازل نہیں ہوئی ہے، لیکن انسان کی تعلیم کے لیے کتاب اتنی ضروری نہیں جتنی صاحب کتاب ضروری ہے۔ اس لیے اکبر الہ آبادی علیہ الرحمہ نے کہا
کورس تو فقط لفظ سکھاتے ہیں، کورس، نصاب، نظام، سکول، یہ وہ فلاں، تعلیم جسے ہم کہتے ہیں آج کل، آدمی ہی آدمی بناتے ہیں۔ انسان کا بچہ انسان سے ہی بنتا ہے، کتاب سے نہیں بنتا۔ کتاب سے اس کو معلومات آ جاتی ہیں، تربیت نہیں ہوتی، تعلیم آ جاتی ہے۔ اس لیے دو چیزیں ضروری ہیں۔ ہم نے آج کل یہ بھی ایک المیہ ہمارا ہم نے سمجھ لیا، تعلیم کو تربیت سمجھ لیا، حالانکہ تعلیم جو ہے وہ علم دیتی ہے آپ کو، تربیت الگ چیز ہے، وہ اخلاق سکھاتی ہے، انسان کو ہدایت یافتہ بناتی ہے۔ تعلیم یافتہ ہونا اور ہے، ہدایت یافتہ، تربیت یافتہ ہونا اور ہے۔ ایک بندہ بالکل انگوٹھا چھاپ ہے، الف کی کلی نہیں جانتا، لیکن تربیت یافتہ ہو سکتا ہے، اس کے ساتھ بات کر کے آپ کا جی خوش ہو جائے گا، اس کے ساتھ آپ سفر کریں گے، اٹھیں گے، بیٹھیں گے، معاملات کریں گے، آپ کو سکون ملے گا، اذیت نہیں ہوگی۔ اور ایک بندہ پڑھا لکھا ہے، ایسی بات کرے گا آپ سر سے لے کر پاؤں تک جل جائیں گے۔ تو اس کے تعلیم نے اس کو کیا فائدہ دیا؟ اس لیے علم تو انسان کے خلاف حجت بن جاتا ہے، وبال بن جاتا ہے۔ تو اس لیے صرف کتاب کافی نہیں ہے، اس کے لیے صاحب کتاب اور انبیاء علیہ السلام کا ہونا بھی ضروری ہے۔ تو اللہ کی تعریف کرتے ہوئے، اللہ کی توحید بیان کرتے ہوئے انبیاء علیہ السلام کا حق نہیں مارا جائے گا، اور انبیاء علیہ السلام کی عظمت بیان کرتے ہوئے اللہ کے حق میں کمی نہیں کی جائے گی۔ یہ ہے ایمان، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ دو پلڑے ہیں، دو پر ہیں، پرندے کا اگر ایک پر گر جائے تو پرندہ اڑ نہیں سکتا، چاہے آپ دایاں گرا دیں چاہے بایاں گرا دیں۔ تو اگر آپ نے ایمان توحید میں خلل آ گیا تو بھی کام خراب، اگر رسالت کی احترام اور منصب کو ماننے میں اور اس کا ضروری احترام دینے میں خلل آ گیا تو بھی انسان ایمان سے نکل گیا۔ اس لیے بعض حضرات نے یہ کہا کہ دیکھیں کلمہ جو ہے نا، اس کی دونوں طرف اللہ نے حرف بھی برابر رکھے ہیں، اگر 15 حرف ادھر ہیں تو 15 ادھر ہیں، اتنا بہترین توازن قائم کیا ہے کہ افراط و تفریط میں نہیں چلے جانا۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ شیخ سعدی علیہ الرحمہ نے یہ بات فرمائی، لا يمكن الثناء كما كان حقه، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی تعریف جیسے حق ہے ویسے ممکن نہیں ہے۔ ہاں ہم اتنا جانتے ہیں، بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، کہ خدا کے بعد اگر مقام ہے تو وہ آپ کا ہے۔ تو آپ کا مقام کون بیان کر سکتا ہے؟ ہاں سیرت طیبہ سے چند پھول، چند قطرے اس سمندر سے انسان لے سکتا ہے جو اس کو اپنی زندگی کے لیے مشعل راہ بن جائے۔ آج کی جو آیت ہم نے تلاوت کی اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد بیان ہوئے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں کیوں تشریف لائے۔ انبیاء علیہ السلام جو دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو وہ کوئی مقصد لے کر آتے ہیں۔ تو آپ کی بعثت کے 4 مقاصد بیان ہوئے۔ سب سے پہلا یتلو علیہم آیاتہ، قرآن پاک کی تلاوت، لوگوں کو اللہ کا کلام پڑھ پڑھ کے سنانا، تلاوت کلام پاک، یہ نبوت کے مقاصد میں سے ایک مقصد ہے۔ یعنی تلاوت کسے کہتے ہیں؟ تلاوت ہو بہو لفظوں کو پڑھنے کا نام ہوتا ہے، سمجھنے کا نام تلاوت نہیں ہوتا، سمجھنے کے بعد آگے آ رہی ہے۔ کچھ لوگ مغالطہ دیتے ہیں اور بڑا خوشنما مغالطہ ہوتا ہے، آج کل بھی ہیں، پہلے بھی تھے، کہتے ہیں کہ یہ قرآن طوطے کی طرح رٹنے کا کیا فائدہ جب سمجھ کی نہ پڑا۔ بچوں کو رٹا رہے ہیں، حفظ کرا رہے ہیں، ناظرہ کرا رہے ہیں، بعد میں لوگ پڑھ رہے ہیں، بھئی سمجھا تو تم نے ہے نہیں، اور تلاوت کی چلے جا رہے ہو، تلاوت طوطے کی طرح۔ یہ بات شیطانی بات ہے۔ جس چیز کو اللہ خود فرما رہے ہیں کہ میرے محبوب آپ کو بھیجنے کے مقاصد میں سے ایک مقصد، پہلا مقصد یہ ہے کہ آپ صرف تلاوت کلام پاک کریں۔ نماز میں تلاوت، ویسے تلاوت، صحابہ سے آپ نے حضور نے قرآن پڑھا، سنا، سمجھا، صحابہ نے پڑھا حضور سے اور تلاوت بھی کرتے تھے۔ تو
تو ایک مقصد بعثت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا تلاوت قرآن پاک ہے، الفاظ کہ جو ہمارے جتنے تحفیظ کے سلسلے چل رہے ہیں پوری دنیا میں، اللہ تعالیٰ ان کے حفاظت فرمائے، ان میں برکت عطا فرمائے. جتنے ننھے معصوم بچے تلاوت قرآن پاک کرتے ہیں، حفظ قرآن پاک کرتے ہیں، یہ اس مقصد بعثت کی تکمیل کرتے ہیں. یہ گویا کہ حضور کے نائب ہیں. جو کام اللہ نے حضور کو دے کے بھیجا، آپ تو 23 سال میں آپ نے کام مکمل فرمایا اور آپ دنیا سے پردہ فرما گئے، تشریف لے گئے. اب اس کے بعد یہ کام امت نے سنبھالا ہوا ہے اور قیامت تک سنبھالے رہے گی. قیامت کے قریب قرآن اٹھ جائے گا. جب تک قرآن ہے تو اس کی تلاوت بھی نور ہی نور ہے. چاہے سمجھ کر پڑھیں تو ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن بغیر سمجھے قرآن پاک پڑھنا بھی فائدے سے خالی نہیں، یہ نور ہے، ثواب کا باعث ہے. ایک حرف پر 10 نیکیاں ہیں. اور دوسرا مقصد فرمائے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ. دوسرا مقصد بعثت جو ہے وہ تعلیم کتاب ہے. قرآن پاک میں اللہ نے انسان سے کہا کیا ہے، چاہتا کیا ہے، وہ بیان فرمائیں ان سے. وہ ان کو سمجھائیں، ان کو سکھائیں، قرآن ان کو سکھائیں، عمل میں لے کے آئیں ان کے. قرآن نے کہا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، تو حضور نے صرف یہ نہیں کہا نماز پڑھ لو، نہیں، بلکہ فرمایا صلوا کما رأیتمونی اصلی، جیسے میں نماز پڑھ رہا ہوں آؤ مجھے دیکھو، آ کے پڑھو. جیسے میں وضو کر رہا ہوں ایسے آؤ وضو کرو. وضو سکھایا صحابہ کو، نماز سکھائی، روزے کا طریقہ سکھایا، زکوٰۃ سکھائی، حج خود ساتھ چل کے حضور نے موقع پر سکھایا سب احکامات. تو حضور قرآن دین سکھا کر گئے ہیں، صرف پڑھا کر نہیں گئے. اس لیے فرمایا اسلام پریکٹیکل مذہب ہے، عملی مذہب ہے. اس میں کام کر کے دکھایا جاتا ہے، صرف تھیوریاں نہیں ہیں. والحکمہ، اور تیسرا جو بعثت کا مقصد ہے وہ حکمت، یعنی سمجھداری. بسا اوقات انسان کے پاس الفاظ بھی آ جاتے ہیں، اس کے مفہوم بھی آ جاتا ہے، لیکن سمجھ نہیں آتی. سمجھ اور چیز ہے، یہ اللہ کی الگ سے نعمت ہے. حکمت جسے کہتے ہیں، بصیرت بھی کہتے ہیں اس کو، دانش بھی کہتے ہیں، فہم بھی کہتے ہیں. یک من علم را 10 من عقل بایت. ایک کلو علم کو سنبھالنے کے لیے 10 من عقل چاہیے ہوتی ہے. ورنہ یہ علم تو ایسی چیز ہے، یہ تو تلوار کی طرح ہے. اگر فوجی اور سپاہی کے ہاتھ میں آئے تو وہ مفید مقاصد میں استعمال ہو جاتی ہے، اگر ڈاکو کے ہاتھ میں آئے تو لوگوں کا پیٹ پھاڑتا ہے اس سے. تو معلومات اور علم تو سادہ یہ ایک ہتھیار ہے. اب اس ہتھیار کو استعمال کیسے کرنا ہے، کب کرنا ہے، کتنا کرنا ہے، حکمت بصیرت یہ ہے. ادع الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. فرمایا کہ ان کو اپنے رب کے راستے کی دعوت دیجیے. کس کے ساتھ؟ حکمت کے ساتھ، اچھی نصیحت کے ساتھ. تو دین جو ہے وہ صرف دعوت دین کی طرف لانا، لوگوں کو بلانا، یہ صرف الفاظ کا نام نہیں ہے. اس لیے یہ بھی سیکھنا پڑتا ہے. ہم بعض دفعہ جو ہے نا اس میں بھی کوتاہی کر جاتے ہیں. ایک آدمی جو ہے اس کو کوئی نماز نہیں پڑھ رہا یا کسی برائی میں وہ پڑا ہوا ہے، تو اس کو پیار محبت سے سمجھایا جائے، اس کے دل سے برائی ہونا بٹھایا جائے، نیکی کا نیکی ہونا اس کے دل میں بٹھایا جائے، تاکہ وہ خود بخود نیکی کی طرف چل پڑے. یہ نہیں کہ ہم کہیں کہ تو فلاں، تو ایسا ویسا کرتا ہے، تو وہ تو پہلے ہی برائی میں جمع ہوا اور جم جائے گا. ایک دفعہ ایک ہمارے بزرگ تھے، وہ کسی ٹرین میں جا رہے، وہاں ایک صاحب کو دیکھا کہ ان کی ٹخنوں سے شلوار نیچے ہے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی ٹخنوں سے شلوار اوپر کرو، شریعت کا حکم ہے، گناہگار ہوتا ہے آدمی. تو وہ بیچارہ گنوار آدمی تھا، دیہاتی تھا، اجڑ قسم کا آدمی جس کو سمجھ نہیں ہے. تو اس نے آگے سے شریعت کو گالی دے دی. اب یہ کہنے لگے کہ اوہو غلطی ہو گئی، ہم نے ٹھنڈے توے پر روٹی ڈال دی. نہیں، ابھی اس کے اندر استعداد تو پیدا نہیں ہوئی تھی حکم پہ چلنے کی، اور ہم نے اس کے اوپر حکم ٹھونس دیا، تو نتیجہ یہی نکلنا تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو، صحابہ کو تلاوت قرآن پاک بھی سکھائی ہے، قرآن پاک کے مفاہیم اور معنی بھی سکھایا ہے. جو حدیث نبوی ہے، یہ ساری احادیث جتنی بھی ہیں قرآن پاک کی تفسیر ہیں. ان کے بغیر قرآن پاک نہیں سمجھ سکتا آدمی. وہ چاہے کہ میں صرف قرآن سمجھوں، حضور کو بیچ میں سے نکال دوں، ایسا نہیں ہو سکتا، گمراہ ہوگا.
اور ساتھ تیسری چیز آپ نے حکمت سکھائی ہے، اور چوتھی چیز یہ ہے وہ یزکیہم، ان کا تزکیہ کرتے ہیں۔ تزکیہ کا مطلب ہوتا ہے پاک کرنا۔ تو پاک تو ہم کپڑے کو کرنا سمجھتے ہیں، برتن پاک ہو گیا، کپڑا میں پیشاب لگ گیا تھا، اس کو پانی کے نیچے رکھ کر 3 دفعہ دھو لیا، نچوڑ لیا تو پاک ہو گیا۔ جسم پہ گندگی لگ گئی تھی، کیچڑ لگ گیا، کوئی چیز لگ گئی، اس کو جسم کو اچھی طرح مل کے دھو لیا تو پاک ہو گیا۔ تو انسانوں کو پاک کیسے کیا جاتا ہے؟ وہ انسان کے جو تلاوت کلام پاک بھی کر چکا ہے، یعنی مسلمان تو ہو چکا ہے آلریڈی، کتاب کا علم بھی حاصل کر چکا ہے اور حکمت بھی حاصل کر چکا ہے، پھر یزکیہم میں کیا ہے؟ یزکیہم یہ ہے کہ ان کی اخلاقی تربیت کرنا۔ انسان کو کتاب بھی آ جاتی ہے، علم بھی آ جاتا ہے، اس کا معنی مطلب بھی آ جاتا ہے اور اس کو سمجھداری بھی آ جاتی ہے، لیکن بسا اوقات انسان کے اندر اتنی استعداد پیدا نہیں ہوتی کہ وہ اس کو شریعت پر عمل کے لیے کھڑا کر سکے۔ بہت سے لوگ ہیں، آپ ان سے کھڑے کر کے کہیں جی جھوٹ پر لیکچر دیں، وہ آپ کو اتنا بہترین لیکچر دیں گے، لیکن جب وہ بازار میں دکان پر جائے گا اسے کہ تم جھوٹ سے بچ جاؤ تو کہے گا مجبوری ہے، کیا کریں۔ تو یہ اس کا علم اس کے عمل میں آ جائے، یہ بیچ میں ایک فاصلہ ہے، یہ زبان دل میں آ جائے، زبان کا بول دل میں اثر کر جائے، کان تک نہ رہے، عمل میں آ جائے، تو یہ ایک فاصلہ ہوتا ہے۔ اس فاصلے میں ہوتا ہے ہماری کچھ اخلاقی کمزوریاں ہوتی ہیں جو ہمیں یہ کام نہیں کرنے دیتی۔ غفلت ہے، گناہوں سے نحوست ہے، دل سیاہ ہو جاتا ہے، سب کچھ جاننے کے باوجود، سمجھداری کے باوجود بڑی اچھی باتیں کرتا ہے آدمی، لیکن عمل میں نہیں آتا۔ بہت اچھی باتیں کرے گا، تہجد کے آپ کو بڑے فضائل سنائے گا، خود فرض نماز نہیں پڑھتا، تو یہ عمل میں نہیں آ رہا نا۔ تو اس وجہ سے کہ اس کے اندر استعداد نہیں ہے، اس کے اندر کچھ ایسی بیماریاں پیدا ہو چکی ہیں کہ جنہوں نے اس کا مزاج بگاڑ دیا۔ تو ان جیسے حسد ہے، کینہ ہے، تکبر ہے، اور ناشکری ہے، بے صبری ہے، یہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کی زندگی کو مشکل کر دیتی ہیں۔ پھر گناہوں کے جذبات ہیں، دل غفلت میں چلا گیا تو ایک گناہ کیا، فرمایا کہ ایک کالا نقطہ لگ جاتا ہے، دوسرا اگر توبہ کر لے تو دل صاف ہو گیا۔ دل اللہ نے بڑا نورانی پیدا کیا ہے، لیکن یہ ماحول، یہ ہمارے حالات، ہمارے اعمال، ہماری حرکات، یہ اس کے اوپر اثر ڈالتی ہیں۔ یہ نہ سمجھے کبھی بھی انسان کہ میں نے کام کیا اور ہوا میں چلا گیا، نہ، وہ جو عمل بھی انسان کرتا ہے اس کا یہاں ریکارڈ ہوتا ہے، دل میں آتا ہے۔ وہ اگر ایک گناہ کرتا ہے تو دل پہ ایک سیاہ نقطہ، اگر توبہ کر لی دل صاف، معاف دل صاف، یعنی اللہ سے معافی بھی مانگ لی اور دل بھی صاف کروا لیا۔ پھر اگر دوسرا گناہ توبہ نہیں کی، دوسرا گناہ، تیسرا گناہ کرتے 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 حتیٰ کہ فرمایا کہ ایسا وقت آتا ہے کہ اس کا سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر اس میں خیر کی بات اثر نہیں کرتی۔ کتنے لوگ ہیں کہتے میرا بڑا دل چاہتا ہے میں نماز پڑھوں، لیکن ہمت نہیں ہوتی، حالانکہ ہمت تو اچھی خاصی ہے، کہ ایسا تو نہیں کہ لاغر ہو کے چارپائی پہ پڑا ہوا ہے، سستی، یہ شیطان انسان پہ مسلط ہو جاتا ہے۔ تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ دل کو صاف کیا جائے، اس کا کسی اللہ والے کے پاس جائے، کسی نیک ماحول میں جائے، اللہ اللہ کرے، ذکر کرے، توبہ سے گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ لیکن دل کے اندر جو گناہ اثرات چھوڑ کے جاتا ہے وہ ذکر سے صاف ہوتے ہیں، اللہ اللہ کرنے سے، اللہ کی یاد سے، نیک ماحول میں بیٹھنے سے، برے ماحول سے کٹ جانے سے۔ ہمارا تو صبح و شام اسی ماحول میں گزرتی ہے، ہر وقت نظر کا گناہ، کان کا گناہ، سکرین پر، موبائل پر، ان چیزوں پر ہم جو چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہر چیز ہمارے دل پہ اثر کر رہی ہے۔ نیکی کی رغبت کم ہو جاتی ہے، گناہوں کی طرف انسان کو بڑھنا آسان ہو جاتا ہے، نیک کام کی طرف طبیعت چلتی نہیں ہے۔ تو یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں انسان کے اندر جو ان کو ختم کرنا ہوتا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد 4: تلاوت کلام پاک، تعلیم کتاب، تعلیم حکمت اور تزکیہ نفس، انسانوں کا پاکیزہ۔ یہ 4 باتیں جب ہو جاتی ہیں تو پھر انسان صحیح معنوں میں ایک مسلمان بنتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں اس لیے تشریف لائے، اس لیے فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے اللہ نے اس لیے دنیا میں بھیجا ہے کہ میں یہ اچھے اخلاق کی تکمیل کروں،
ایسے کامل مسلمان تیار کروں کہ جن سے زیادہ کامل مسلمان ہونے کا تصور نہیں ہو سکتا. صدیق اکبر تیار کروں، فاروق اعظم تیار کروں، عثمان غنی تیار کروں، علی المرتضیٰ، عشرہ مبشرہ، اصحاب بدر، بیعت رضوان، یہ ایسے انسان تیار کروں کہ جن کے نظیر نہ پہلے کوئی دنیا دے سکی، نہ آج قیامت تک دنیا لا سکے گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا یہ پہلو ذہن میں رہنا چاہیے، اور پھر اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ان میں سے ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین یا رب العالمین.